السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ مختصر سے حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یقیناً پورے تم اجر دیے جاؤ گے قیامت کے دن۔ فمن زحزح عن النار، پس جو بچا دیا گیا آگ سے، وادخل الجنۃ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، پس تحقیق وہ کامیاب ہوا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی وہ فقط دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ تو عزیز ساتھیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی کس چیز کو قرار دی؟ کامیابی اس چیز کو قرار دی کہ انسان آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اسے کامیابی قرار دی۔ اور جو دنیا کی زندگی ہے اسے جو ہے دھوکے کا ساز و سامان قرار دیا۔ عزیز بھائیوں، قرآن مجید نے 9 قسم کی آرزوئیں جن کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان موت کے بعد جو ہے وہ 9 قسم کی آرزوئیں کرتا ہے۔ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا آج کے اس درس میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید 30ویں پارے میں سورۃ النبأ میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا۔ یعنی انسان یہ خواہش، یہ آرزو کرے گا کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ اسی طرح ایک آرزو یہ بھی کرے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، سورۃ الفجر میں آیت نمبر 24 میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ انسان یہ آرزو کرے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، یعنی اپنی اخروی زندگی، آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، دنیا میں ایسے کچھ کرتا اور آخرت میں اسے اپنے لیے، آخرت کے لیے اسے کچھ تیار کرتا، دنیا کے اندر کچھ ایسے کام کرتا جو آخرت میں مجھے فائدہ دیتا۔ انسان یہ آرزو کرے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ اسی طرح ایک خواہش یہ بھی کرے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، سورۃ الحاقہ میں رب العالمین نے فرمایا کہ انسان یہ آرزو کرے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ ظاہر ہے جب وہ موت کے بعد اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ یہ میں نے زندگی میں کیا کیا۔ تو وہ یہ آرزو کرے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ اسی طرح چوتھا آرزو، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ سورۃ الفرقان میں رب العالمین نے بیان فرمایا۔ عزیز بھائیوں، آج ہم طرح طرح کے بنا دیکھے، بنا سوچے سمجھے دوست بنا تو لیتے ہیں، اس طرح کے دوست بنا لیتے ہیں کہ وہ ہمیں فحاشی کے اڈوں کی طرف، برائی کی دعوت دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کے برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ فحاشی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو انسان یہ خواہش، یہ آرزو کرے گا مرنے کے بعد کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ تو عزیز بھائیوں، زندگی میں ہی، اپنی اس زندگی میں ہی اپنے ایسے
نیک دوستوں کا اختیار کریں جو آپ کو جنت کی طرف دعوت دے رہے ہوں، جو اللہ کی معرفت کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہوں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہوں، اس طرح کے دوست اختیار کریں، اس طرح کے دوستوں کے محافل کو جو ہے وہ اپنائیں، علماء کے ساتھ محافل جو ہے وہاں پر جا کر شریک ہو۔ اسی طرح ایک انسان یہ بھی آرزو کرے گا، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، سورۃ الاحزاب میں رب العالمین نے بیان فرمایا اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی، یہ آرزو کرے گا۔ اسی طرح ایک اور آرزو کرے گا، رب العالمین نے اس کے سورۃ الفرقان میں بیان فرمایا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کا رستہ اپنا لیتا۔ اسی طرح یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، یہ ایک اور آرزو، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، سورۃ النساء ہے۔ اسی طرح سورۃ الکہف میں رب العالمین نے بیان فرمایا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ عزیز دوستو، آج معاشرے کے اندر یہ بہت بری چیز، کبیرہ گناہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، مختلف قسم کے شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں، لوگ وہاں پہ جا کے ان جگہوں پر ان لوگوں کو، ان جو اللہ کے بندے ہیں انہیں جا کے سجدے کر رہے ہوتے ہیں، ان سے جو ہے مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کو شریک کیا جا رہا ہوتا ہے۔ عزیز بھائیو، انسان یہ آرزو کرے گا لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ اسی طرح ایک اور آرزو یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو۔ سورۃ الانعام میں رب العالمین نے یہ آرزو نقل کی ہے، یہ بیان فرمائیے رب العالمین نے کہ انسان جو ہے مرنے کے بعد یہ آرزو کرے گا کہ کاش کوئی صورت ایسے ہو کہ ہم دنیا میں جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلائے نہیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائے۔ عزیز بھائیوں، آج ہی ہمارے پاس یہ دنیا کی زندگی ہے کہ ہم اس میں سوچیں، ہم اس میں رب العالمین اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور رب العالمین کی اطاعت کریں، جس طرح ہمیں تعلیم دی گئی ہے اس طرح کی تعلیم کو ہم فالو کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، رول یہ ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے، یہ جو ہے ہم ان کو جو ہے فالو کریں، ان کی سیرت کو اپنائیں، اپنی زندگیوں میں اس کو لائیں، اس پر عمل پیرا ہوں۔ عزیز بھائیو، یہ ہے وہ آرزویں جن کا موت کے بعد حاصل ہونا ناممکن ہے، اسی لیے زندگی میں ہی اپنا عقائد و عمل کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ میں یہاں پر دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہمیں سوچنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔